بڑھتے چلا جائے، خدا کے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، اب جو بہت امپورٹنٹ جملہ ہے، بہت امپورٹنٹ بات ہے، بچوں کے میرے سمجھنے کی ہے، غدیر کی طرف چلیں تھوڑا سا اور ذرا سوچیں کہ غدیر آج لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے۔ ایون یہ کہ آپ کو شاید اس کا علم نہ ہو کہ بہت سے اہل تشیع ایسے ہیں کہ جن کو غدیر کا نہیں پتا ہے، نہیں پتا ہے، آپ پوچھیں غدیر نہیں پتا۔ اب جا کے کہیں ایسا ہونے لگا ہے کہ ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں زیادہ غدیر کے پروگرام ہونے لگے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلا کہ غدیر ہے کیا، من کنت مولا فاض علی مولا، بہت تذکرہ ہونے لگا، ورنہ بیشتر علاقے ایسے آپ پوچھیں غدیر کا پتہ نہیں ہے۔ اچھا یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر آپ دوسروں کی طرف چلے جائیں تو بالکل ہی نہیں پتا غدیر ہے کیا۔ اس میں بھی وہ اب چونکہ ایسا ہونے لگا ہے کہ پروگرام ہونے لگے، تو اب پتہ چلنا لوگوں شروع ہے کہ غدیر کیا، اور اسی کی طرف مخالفت بھی شروع ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ غدیر میں ہوا کیا تھا۔ اب میں اس کو ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کہ میں بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین کی اتنی ناز برداری ہے کیوں؟ یہ دین، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین اگر بچا ہوا ہے، یہ اذان اگر بچی ہوئی، اگر نماز بچی ہوئی ہے، تو امام حسین کی وجہ سے بچی ہوئی۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ غدیر جو ہے اس کو لوگوں نے کیوں بھلا دیا، اور امام حسین کے اس واقعے کو کیوں زندہ رکھا؟ آج تک لوگوں کو کیسے معلوم ہے امام حسین کا؟ کربلا کا پوچھ رہے ہیں کہ یہ وہ واقعہ جو بالکل بیابانوں میں ہوا، جس کا کسی کو علم بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر امام حسین جاتے اکیلے قربانی دیتے، کس کو پتہ چلتا کیا ہوا؟ لیکن یہ ایسا ثبت ہو گیا ہے تاریخ کے اوراق پہ کہ اس سے اچھا اور اوتھینٹک واقعہ جو ہے نا آپ کو تاریخ میں، ہسٹری میں نہیں ملے۔ لیکن غدیر، جس کے لیے رسول خدا نے مشکلات کریٹ کی ہیں، پرابلم کریٹ کی رسول خدا نے، جو آگے چلے گئے ان سے بولو واپس آؤ، جو پیچھے رہ گئے ان سے بولو فوراً آ گیا۔ اور جب لوگ جمع ہو گئے اس شدید گرمی کے اندر، کتنے اصحاب تھے؟ 1,24,000 اصحاب، اور اس میں آپ نے کہا کہ ممبر بناؤ، وہاں سے بناؤ ممبر، وہیں لکڑیاں، تو جس پہ شک تھا کہ یہ چلا جائے گا، بھاگ جائے گا، اس سے کہ اپنے پالان لے کر آ جاؤ، وہ سارے پالان جمع کر لیے، پالان کا پھر ممبر بنایا۔ اس کے بعد رسول خدا نے اعلان کیا من کنت مولا، کیا میں تمہاری جانوں پہ زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سارا جب رسول خدا نے عہد لے لیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا، اور وہ لوگوں کو یاد نہیں ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے غدیر کے واقعے میں جب یہ غدیر قم سے واپس لوٹے تو 3 دن بعد پہنچے ہیں، 3 دن بعد۔ اتنی دیر اب آپ سے جس دن پہنچنا تھا اس دن نہیں پہنچے ہیں، لیٹ پہنچے ہیں، تو کیوں کیا رسول خدا نے ایسا؟ جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ان سے بولو آگے آؤ، ممبر بناؤ، دیر سے پہنچے کیوں؟ اتنی پرابلم کریٹ کر دو کہ یہ ذہنوں پہ ثبت ہو گیا۔ کبھی مثال کے طور پہ میں اور آپ کہیں جا رہے ہیں، اور جاتے ہوئے ہم گئے کسی کام سے اور واپس آ گئے، 5 سال بعد میں نے آپ سے کہا کہ یار آپ کو یاد ہے کہ ہم لوگ فلاں جگہ گئے تھے، تو شاید آپ کو یاد ہونا ہے 5 سال ہو گئے، 20 سال بعد کہاں یاد ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ جب ہم جا رہے ہوں اور ہماری گاڑی کے، میں ہمیشہ مثال سے، ہماری گاڑی کے 2 ٹائر پنچر ہو جائیں، ایک ٹائر تو نارملی پنچر ہو جاتا ہے، 2 ٹائر پنچر ہو جائیں تو آپ کے لیے عذاب ہو جائے گا، میں 2 ٹائر کو بھائی میں کیسے صحیح کروں گا؟ پھر وہ جو مشکل کریٹ ہوگی، اس مشکل کی وجہ سے آپ کو یاد رہ جائے گا۔ جب میں بولوں گا آپ کو یاد ہے ہم وہاں گئے تھے فلاں جگہ، کہنا کب؟ وہ جب گاڑی کے 2 ٹائر پنچر ہو گئے تھے، ہاں یار بڑی مصیبت ہوئی تھی اس وقت۔ یہ چیزیں کریٹ کی گئی رسول خدا کی طرف سے کہ جو آگے چلا گیا اس کو پیچھے آؤ، جو پیچھے ہو آگے آؤ، ممبر بناؤ۔ اس کے بعد لیٹ پہنچنا، کیوں لیٹ آئے ہو بھائی؟ یار وہ رسول خدا نے غدیر قم میں روک لیا تھا، اور وہاں جو انہوں نے یہ اعلان کیا من کنت مولا فاض علی مولا۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا 30 سال بعد، غدیر کے صرف 30 سال بعد، امام علی علیہ السلام نے پوچھا تم غدیر میں تھے؟ مجھے یاد نہیں، مجھے یاد نہیں۔ اس سے غدیر سے بدتر حشر ہوتا کربلا، اس بیابان کے اندر کہ اگر امام حسین اکیلے جا کے قربانی دیتے۔ یہ امام حسین کی اسٹریٹجی ہے، امام کو پتہ کہ امام نے کیا کرنا۔ کربلا کا واقعہ، کربلا میں دفن ہو جاتا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اگر 2 ہستیاں نہیں ہوتی جس کو امام دیتا، ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہا، ایک امام زین العابدین علیہ السلام۔ یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں کہ جس نے کربلا کے واقعے کو لوگوں کے ذہنوں پہ ثبت کر دیا۔ اچھا
مجھے جیسا کہ حکم دیا گیا ہے کہ میں وہ کلام بھی پیش کروں، تو میں انشاءاللہ اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے اس کو ختم کر کے آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے محاورہ بھی پڑھ دوں گا، تو مجلس بہت اچھی ہو جائے گی. لیکن میرے بچے جہاں جہاں مجھے سن رہے ہیں، چاہے زوم پہ سن رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، وہ میری باتوں کو بڑے غور سے سنیں کہ میں ان کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں. واقع کربلا اگر امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات نہیں ہوتی یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا، جو یہ اسٹریٹجی امام حسین علیہ السلام کی آپ ساتھ لے کر آئے، امام زین العابدین کو بتا کے لائیں گے بیٹا کیا ہوگا، دو امتحان ہے بیٹا، ایک میں نے دینا ایک تم نے دینا، تم چوز کرو تمہیں کون سا امتحان دینا. جس وقت امام زین العابدین علیہ السلام کو امام حسین نے بتایا کہ بیٹا یہ بڑا جہاد ہے، یہ چھوٹا جہاد ہے، دو جہاد ہے، ایک مجھے کرنا ایک تمہیں کرنا. امام نے سوال کیا ہے کہ بابا بڑا جہاد چھوٹا جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوگی اور تلواروں سے کاٹ دیا جائے گا، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. بیٹا یہ چھوٹا جہاد ہے. بابا پھر بڑا جہاد کیا ہے؟ امام نے فرمایا بیٹا ماؤں بہنوں کو بے پردہ بازار میں لے جانا. یہ ساری باتیں امام کی روایتیں بتاتی ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام 3 دفعہ بیٹھے اور 3 دفعہ کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ بابا بیٹا جو بڑا ہوں تو جہاد بھی بڑا کروں گا، بیٹا بڑا ہوں تو جہاد بھی بڑا کروں گا. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اب آپ 2-4 باتیں اور پھر میں انشاءاللہ اختتام کی طرف چلا جاؤں گا، تاکہ ظاہر بات ہے کہ مختصر سی مجلس تھی لیکن مجھے تھوڑی سی بڑھتی بھی لگ رہی ہے. لیکن اگر میرے بچے جہاں بھی سن رہے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، اگر وہ تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے تو انہیں سمجھ میں آئے گی بات. تھوڑی سی بات میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی کروں گا، پھر میں تھوڑی سی بات امام سجاد علیہ السلام بھی کروں گا اور اختتام کی طرف لے جاؤں گا، مسائل کی طرف لے جاؤں گا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی پرسنالٹی بڑی عجیب ہے، کبھی مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں. لیکن دیکھیں امام روایتیں بتاتی ہیں کہ جس وقت خیمے جل رہے ہیں تو حمید ابن مسلم جو یزید کا راوی، وہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا ہے جو خیمے کے باہر کھڑی اپنے ہاتھوں کو مل رہی ہے، اور حمید کہتا ہے میں نے سوال کیا کہ آپ کو قیمتی چیز اس کے اندر ہے؟ میں نے کہا میرا بیٹا اس کے اندر ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہی بی بی جو ہے وہ دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر گئی، جلتے ہوئے خیمے گئے اور پشت سید سجاد کو لے کر آئی. اب یہ آپ نے بڑے آسانی سے سن لیا، میں نے بڑے آرام سے سنا دیا، لیکن بہت چیزیں سمجھنے کی. میرا دل کرتا ہے کہ ابھی بی بی زینب سلام اللہ گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. میں نے شخصیت کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کی. ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ پوری آپ کب تک اسٹڈی کریں گے، کرتے رہیں لیکن آپ کے آواز نئی سے نئی جہت کھلتی چلی جاتی. لیکن میں ایک چیز پہ پڑھا بہت حیران ہوں، میں اتنا زیادہ حیران ہوں. میں ہمیشہ جب کربلا میں بھی اپنی اس میں بات میں تقریر میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہے کہ انسان کا ذہن کام نہیں کرتا. سجاد بھائی بیٹھے میں ڈاکٹر، ان کو پتا ہے کہ ذہن بالکل کام نہیں کرتا انسان کا، ساتھ چھوڑ دیتا. کس وقت؟ جس وقت آگ لگی ہوئی ہے انسان کا ذہن کام نہیں کرتا. ایسا نظر آتا ہے کہ بلڈنگ میں آگ لگی ہوئی ہے اور اوپر سے کود گئے، مر گئے، کام ہی نہیں کر رہا تھا ذہن کے کرنا کیا ہے. زلزلے میں ذہن لوگوں کا کام نہیں کرتا. یہ دیکھا گیا ہے کہ 16 منزل سے لوگ کود کے مر گئے اور بلڈنگ وہیں کھڑی رہی جہاں کھڑی تھی، کیونکہ ذہن ہی نہیں کام کر رہا تھا. شدت غم میں بالکل ذہن کام نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کا خدا نہ خواستہ کوئی جوان سال بچہ مر گیا، آپ اس کے بعد چلے جائیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا ذرا علاج کریں، تو کہے گا بھائی میرا ذہن کام نہیں کر رہا، کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، میرے ساتھ ٹریجڈی ہو. کسی وکیل کے پاس چلے جائیں، تو اس کے ساتھ کوئی شدید غم ہے، اس کا باپ یا ماں یا بھائی بہن کوئی اگر مر گیا، آپ اسے کہیں یار میرا کیس ہے ذرا سن لیں، وہ کہے گا بھائی کسی اور کے پاس جاؤ، میرا ذہن کام نہیں کر رہا تھا. جو سچویشن لوگوں کے اپنے واجبات یاد نہیں رہتے، نمازیں یاد نہیں رہتی شدت غم میں، کیونکہ ذہن کام نہیں کر رہا. اور وہ بیوی ہے کہ جس کی نماز شب بھی قضا نہیں ہو رہی، وہ بیوی ہے اس کی نماز شب بھی قضا نہیں ہو رہی. اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے کربلا جہاں شدت غم میں بہن نے بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے دیکھا. شدت غم بھی ہے، زلزلہ بھی ہے، آگ بھی لگی تھی، اور اسی جلے خیام کے اندر کھڑی بی بی سوال کر رہی ہے بیٹا اب تم وقت کے امام بتاؤ جل کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکل جائیں. یہ شاید آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. میرے لیے اتنی حیران کن بات ہے کہ جس بی بی کے ساتھ شدت غم بھی ہے، جس بی بی کے ساتھ جو ہے زلزلہ بھی آیا ہوا ہے، آگ بھی لگی ہوئی ہے، وہ اسی جلے خیام کے اندر کھڑی ہوئی پوچھ رہی ہے کہ تم مجھے بتاؤ بیٹا کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں. حیران کن چیز ہے، اتنی زیادہ پاورفل، اتنی اعصاب کی اتنی مضبوط لڑی.
اس لیے تھوڑی امام حسین کے کیا کہتے بی بی زینب سے، زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. اور بی بی مولا کو جانتے ہیں کہ اس بی بی کی نماز شب بھی قضا نہیں، صرف بی بی کی بات نہیں، مولا امام زین العابدین ہم سے نماز کارپیٹ پہ نہیں پڑھی جاتی، ہم سے نماز اسی کے کمرے میں نہیں پڑھی جاتی. اسی کے کمرے میں نماز پڑھنا آسان ہے، کارپیٹ پہ نماز پڑھنا آسان ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا آسان ہے. بات تو یہ گرم ریت، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، اسی سے تیمم کر کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں کوئی قنوت پڑھ کے دکھائے، کمر میں خاردار لنگر ہو کوئی رکوع کر کے دکھائے، پیروں میں بیڑیاں ہو کوئی بیٹھ کے دکھائے نماز میں. کمال لوگ ہیں، عجیب لوگ ہیں. اسی طرح بی بی بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی اختتام کی طرف بی بی زینب کی تھوڑا تذکرہ کر کے امام سجاد کا ختم کروں. آپ دیکھیں گے یہ امام بی بی زینب ابن زیاد کے دربار میں کمال ہے، کمال ہے. ابن زیاد ملعون نے جب جس وقت یہ بی بی سے کہا کہ خدا نے تمہیں کیسا مصیبت میں مبتلا کیا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا سے حسن کے علاوہ کچھ نہیں پایا. اور بی بی کو جب اس نے کہا کہ خدا نے کیسی بڑی مصیبت میں تم کو مبتلا کیا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس اعصاب کی بیوی ہے، کتنی پاورفل بیوی ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنی سب سے بڑی مصیبت کس کو بتا رہی ہے کہ میری یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. جب اس ملعون نے کہا کہ خدا نے تمہیں کیسا مصیبت میں مبتلا کیا، پہلا جملہ ہی بی بی نے بولا ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے خدا سے تو حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں پایا، کچھ نہیں پایا. لیکن بی بی نے جو بات سمجھائی ہے نا، وہ یہ سمجھا دی کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا سے حسن و جمال کے علاوہ کچھ نہیں پایا، اور میری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے. یہ نہیں کہنے کہ علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، مولا حسین کو میں نے ذبح ہوتے دیکھا، یا غازی عباس کی شہادت دیکھی. بی بی کا سب سے خطرناک جملہ جسے کہتے ہیں نا، بی بی نے فرمایا اس ملعون سے، میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے مجھے تجھ جیسے بدکار سے بات کرنی پڑ رہی، لیکن میری جیسی عورتیں تیرے جیسے بدکار سے باتیں نہیں کرتی. یعنی یہ کمال ہے. آپ دیکھیں، یعنی کہ جو اتنی لٹی پٹی بی بی آئی ہے، اس کا لیول دیکھیں گا وہ کس انداز میں گفتگو کر رہی. آج چھوڑ دیں یزید کا دربار، بس آخری بات، اور اس کے بعد امام سجاد کی طرف جانا. یزید کے دربار میں کھڑی ہوئی جب یہ شبر ملعون یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، ہم نے ایسا کر دیا اور ہم نے عباس کو مار دیا، اور بھڑکیاں جسے کہتے ہیں بھڑکیاں مار رہا. اس پہ بی بی نے روک دیا. اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ کسی میں ہمت ہے جو اتنا لٹ پٹ کے آیا ہو؟ جو اتنا لٹ پٹ کے آیا روک سکتا ہے؟ تو بی بی نے چیخ کے کہا، کیا کہہ رہا ہو، جھوٹے، کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ ان سیفاق وسلم یترک فی الکوفہ فی بیت الا فی باکن و باقی ناہن و ناہیا. کیوں جھوٹ بول رہا ہے؟ میرے حسین، میرے بھائی حسین کو اقتدار کی حوث نہیں تھی. میرے بھائی حسین کی تلوار نے وہ کام کیا ہے کہ اس کوفے میں ہر گھر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے جو رونے والی اور رونے والیاں نہ بیٹھے، رونے والے نہ، وہ کام کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ڈانٹ دیا بی بی نے، اور جب ڈانٹ دیا تو پھر ایک ماحول بن گیا دربار کے اندر کہ یار یہ کیا بول رہی ہے، قیدی کیا بول رہی ہے. تو لوگوں نے کہا کیوں جھوٹ بول رہا ہے، صحیح بیان دے، صحیح بیان دے. وہ کہتا ہے کہ بات حقیقت تو یہ ہے کہ ان سے لڑکے آ رہے ہیں جنہوں نے زرہ پہ دل پہنے ہوئے تھے، ان سے لڑکے آ رہے ہیں کہ جنہوں اس بات کو خوف ہی نہیں تھا کہ ہم موت پہ جا پڑے یا موت ان پہ جا پڑے. یزید کو سمجھ میں آ گیا کہ اب میرا جنرل ڈاٹا گیا ہے، اب اس کی نہیں چلے گی. اس کو ہٹاتے کہتا ہے تو ہٹ جا، ہٹ جا. اور بی بی سے کہتا ہے میری بات کا جواب ہے، میری بات کا جواب. اس میری میں، اس میں کے اندر بڑی شاہی تمکنت ہے، غرور ہے اس کے اندر. میں سب سے پہلے بی بی نے، جیسے کہتا ہے یزید کہتا ہے کہ تو میری بات کا جواب دے، اس حکومت کے لیے تیرے بھائی نے مجھ سے جنگ کی تھی، جو خدا نے حکومت مجھے دی. سب سے پہلے بی بی نے اس کی میں کو توڑا، اور بی بی کا پہلا جملہ تھا وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد، یہ ابنت طلقہ، وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد. سب سے پہلے تو اس نے میں کو توڑا بی بی نے. اس کے بعد بی بی نے وہ فارمولا دیا ہے جو قیامت تک کے لیے امر ہو گیا. کیا چیز؟ بی بی نے فرمایا تو جسے حکومت کہے، حکومت نہیں ہے، مہلت ہے، یہ مہلت ہے.
سمجھا دیا بی بی نے کہ یزید کو مہلت ملی تھی، ظالم کو مہلت ملتی ہے، ظالم پہلے بھی گزرے، آج بھی گزرے، آج بھی ظالم موجود ہے. بی بی نے اسی وقت یزید کے دربار میں سمجھا دیا کہ تجھے مہلت ملی ہے، ظالم کو مہلت ملتی ہے. یزید کو مہلت ملی تھی، 3 سال میں ختم ہو گئی، حسین کو حکومت ملی، آج تک باقی، آج تک باقی دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. اور عجیب عالم ہے، عجیب عالم ہے. بی بی سلام اللہ علیہا کا خطبہ ہے، وہ میں کبھی موقع ملا تو وہ خطبہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن آپ دیکھیں گے جب امام سجاد نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تو زنجیریں پکڑ کے بیٹھا دیا امام. اس وقت بی بی نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا. اور آپ سوچئے کہ جس وقت بی بی جو ہے بیٹا اب تم وقت کے امام ہو، اس طرح کی باتیں کر رہی تھی جس وقت جل قیام میں تھی، اس وقت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا کون روکے گا ہمیں بات کرنے سے؟ قوم یا سیدی یا مولائی، اٹھے میرے سردار میرے مولا، آپ بات کریں، کون روکے گا آپ کو؟ عجیب شہزادی ہے، عجیب طاقت ہے، عجیب قوت ہے. مطلب یہ تو کسی مرد کے لیے بھی بہت مشکل ہے جو شہزادی کر رہی ہے. تو بہرحال یہ انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کے سامنے پھر پیش کروں گا. میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. بس امام سجاد کی بات کر کے اور اس کے بعد دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ واقعہ یہ کہلاتا ہے کہ یا تو دربار یزید کا واقعہ ہے، پھر بعض روایتیں بتاتی ہیں یہ مسجد جامع کا واقعہ ہے. نماز جمعہ ہونے والی ہے، جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے. جمعے کے لیے، نماز جمعہ کے لیے 700 جو کرسی نشین ہم سوچتے ہیں نا، وہ ڈیلیگیشن جو ہیں سب موجود ہیں، بلائے گئے. امام سجاد کو بھی بلایا گیا، امام سجاد کو لایا گیا، ہتھ کڑی بیڑی میں امام میرا بیٹھا ہوا. مولوی جو ہے، مفتی جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھا، جو منہ میں آ رہا بکرا، جو امام علی علیہ السلام کے خلاف بولے چلا جا، اہل بیت اطہار کے خلاف بولے جا رہا. جب یہ اپنا خطبہ ختم کر چکا تو روایتیں بتاتی ہے کہ امام سجاد نے اپنے سر کو اٹھایا. اچھا میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا اور آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا کہ امام سجاد نے اپنے سر کو اٹھایا. اچھا میں اپنا رونا، اپنے آنسو روک رہا ہوں اس لیے کہ میں تقریر صحیح کر سکوں، بات صحیح کر سکوں، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. امام سجاد کا گردن اٹھانا یہ بہت مشکل ہے. امام کے گلے میں کیا تھا؟ توقے خاردار، وہ گردن میں گڑا ہوا تھا. اب امام سجاد کا گردن اٹھانا ویلک ایھا الخاطر، جو ہماری جو زبان میں کہتے ہیں خدا کی مار تیرے اوپر، اشتریت مرضت المخلوق بسخط الخالق، کہ مخلوق کی خوشنودی کے لیے تو خدا کا غضب خرید رہا ہے. فتبوأ مقعد من النار، خدا تجھے جہنم میں ڈالے. کوئی بول سکتا ہے؟ قیدی کسی کا ایذن لی یا یزید، اور یزید مجھے اجازت دے، واشهد هذا الاحوال، کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے بات کروں. خطابت سیکھنی ہم امام سے سیکھیں، نکتے سیکھنے امام سے سیکھیں. یزید سے ممبر لینا آسان ہے؟ یزید سے ممبر لینا آسان ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا. دے گا یزید ممبر امام کو؟ یہ اسٹریٹجی ہے امام کی بات کی. میں کہہ رہا ہوں کہ مولا دنیا ممبر کہہ رہی ہے اس کو، آپ کیوں اس کو لکڑیوں کا ڈھیر کہہ رہے ہیں؟ امام مجھ سے کہ تم تو ایسی باتیں نہیں کرو، تم تو غدیر سے ہو کر آئے ہو، تمہیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ ممبر ہے کیا. اگر اس کے اندر اوپر ولایت امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے تب وہ ممبر ہے، اگر خلاف اہل بیت ہے تو جلا دینے کا قابل ہے، لکڑیوں کا ڈھیر ہے. ورنہ کجاوا بھی ہے تو ممبر ہے، اگر علی اس کے اوپر ہو رہا ہے، اگر ولایت امیر المومنین کی بات ہو رہی ہے. نقطہ امام کا کہ لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں، دنیا دے یہ کیا کہہ رہا، مجھے بھی اجازت ہے. اس کے بعد آپ کی امام کی اسٹریٹجی دیکھیں، امام نے اتنا خوبصورت بات کی. یزید ممبر نہیں دے گا، لاجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ امام کو ممبر دے. امام نے کہا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں. کیوں؟ آپ کیا کریں گے لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا کے؟ میں وہ بات کروں گا جس میں خدا کی رضا ہوگی. وَلِهَؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ اجرا و ثواب، اور جلسے میں موجود لوگوں کو اجر اور ثواب ملے گا. دیکھیں اسٹریٹجی امام کی، دے گا یہ ممبر. اب جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کون ہے جو یہ جمعے کو خود کہہ رہا ہے غضب خدا، وہ کہہ رہا ہے میں جو کہوں گا وہ اجر بھی ہوگا ثواب بھی ہوگا. تو لوگوں نے کہا پھر جانے دو اس کو ممبر پہ. یزید نے منع کر دیا، یزید نے کہا میں اس کو ممبر پہ نہیں جانے دوں. اچھا روایتیں بتاتی ہیں وہاں پہ معاویہ ابن یزید موجود. معاویہ ابن یزید اس کا استاد شیعہ تھا وہیں پہلے. معاویہ ابن یزید کا بیٹا ہے.
یہ معاویہ ابن یزید محب اہل بیت، اس نے پریشر دیا لوگوں کو کہ ان کو جانے دو، اوپر بات کرو. اب لوگ کہہ رہے ہیں اب اس کو بات کرنے دیں. تو یزید کہتا ہے کہ یہ اگر اوپر چلے گئے نا تو یہ میرے خاندان کو برہنہ کر دیں گے، مجھے بھی اور میرے خاندان کو برہنہ. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی. تیرا قیدی تیرے خلاف کیسے بول سکتا ہے؟ تیری گیڑی بیڑی میں ہے کیسے بولے گا؟ تو وہ لوگ پہ کہنے لگا دیکھو اس کو ان کی اہل بیت کے گھر ان منہم اہل البیت، ان کو علم ایسے دیا گیا جیسے کبوتر اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. جب یزید نے یہ بولا نا معاویہ ابن یزید کو اور موقع مل گیا کہ پھر تو جانا چاہیے نا، بات کرنا ہے تو پھر کیا ہے، علم کی بات ہی کرے گا. ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا، بیشتر لوگوں کو نہیں پتا یہ کون ہے، سب کو پتا باغی ہے. اختتام کی طرف جانا بہت غور سے سننا بیٹا. اب سب کو یہ پتا یہ باغی ہے. اب تک یزید کو اجازت نہیں دے رہا، لیکن معاویہ ابن یزید اور سب پریشر اجازت. روایتیں بتاتی ہیں کہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ لوگ چیخنے لگے اس کو اجازت دو اجازت دو اجازت دو، بیٹھنے دو. بحالت مجبوری یزید نے اجازت دی. ٹھیک آ جاؤ. اب امام سجاد ممبر پہ آئے. اب امام نے آ کے جو ہے وہ بڑی خوبصورت باتیں کی، بہت خوبصورت باتیں کی. ایھا الناس، ہے لوگوں. اچھا ابھی اگر یہ کہہ دیں کہ میں امام علی کا بیٹا ہوں، جھگڑا امام علی کا. ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ تو مسجد میں کیا کر رہے تھے جب شہید علی مسجد میں. یہ سچویشن ہے. کیا ہوا تھا امام سجاد کے جب یہ ناقے کی مہار پکڑ کے ایک بوڑھے آدمی نے کہا تھا خدا تم کو یزید کو اس نے سرخرو کیا، تمہیں یہ کیا، تمہیں نعوذ باللہ من ذالک قیدی کیا تھا. امام نے کیا کہا تھا کہ تم نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ پڑھا ہے تم نے؟ کیا یہ پڑھا؟ ہم قرآن کی 3-4 آیتیں رسول امام سجاد نے پڑھ کے بتائی. تمہیں پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ کہتے وہ قربہ ہم ہے. کہتا قسم کھاؤ تم ہو. امام نے کہا خدا کی قسم ہم ہیں. تب اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے اپنا رسول اللہ، مجھے معافی مل سکتی ہے. یہ سچویشن ہے لوگوں کے ذہن کی. اس سچویشن کے اندر ہم بات کر رہے ہیں. وہاں جو بیٹھا ہوا ہے ہر آدمی کو پتا ہے، پتہ ہی نہیں کون ہے. کچھ لوگ ضرور جانتے ہوں گے لیکن بہرحال بیشتر لوگ نہیں معلوم ہے. امام سجاد نے کہا انا ابن مکہ والمنہ، انا ابن زمزم، زمزم و صفا و مروہ، کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں. وہ حیران یہ کیا ہے؟ حیران میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے براق آیا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو معراج پہ لے جایا گیا تھا. نہیں کہہ رہا یار تو ساری باتیں رسول خدا والی ہیں، یہ تو ساری باتیں رسول خدا والی کہہ رہے. یہ خود کون ہے؟ اپنا نام کیوں نہیں بتا رہا؟ اور جب یہاں تک لے آئے تب امام نے فرمائے کسی اور کے فضائل نہیں ہیں، یہ میرے جد 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 یہ تو سارے رسول خدا کے فضائل ہیں. کہتے ہیں میرے جد رسول خدا کے فضائل. یہ پھر لوگ سوچنے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسے رشتہ داریاں ہوتی ہیں ادھر ادھر سے جد کہہ رہا ہو. تو اس کے بعد امام کا آپ خطبہ دیکھیں، اتنی خوبصورت بہت طویل خطبہ ہے جو میں بہت ہی چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں. امام رسول خدا کی جو یہ تعریف اور یہ ساری باتیں جو امام نے کی مقدمتاً کی ہے، مقدمہ بنایا. بات کیا کرنی ہے وہ اگلی بات. اب جو امام نے کہا کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ بتاتا ہوں میں کون. پھر مولا متقیان کے فضائل شروع کیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار بیعت کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے 2 بار بیعت کی ہے، جس نے ہجرت کی رسول خدا کے ساتھ، اور بولتے چلے جا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلے کی طرف نماز پڑھی، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر اختیار نہیں کیا. وہ حیران پریشان یہ ہے کون، اپنا نام کیوں نہیں بتاتا. اس کے بعد اس امام فرماتے ہیں یہ کسی اور کے فضائل نہیں ہے، یہ میرے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل. کہنے یار ہمیں بتایا گیا وہ باغی تھا، وہ بے نمازی تھا، اور وہ ایسا تھا ویسا تھا، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اب کیا ہے، اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے، اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو یزید کیوں نہیں بول رہا؟ لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں چیٹ کیا گیا، ہم سے جھوٹ بولا گیا. بھائی اگر غلط کہہ رہے ہیں تو بولے نا، یزید کیوں نہیں بول رہا؟
یزید کے منہ پہ کہہ رہے ہیں. لوگوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ ہم کو چیٹ کیا گیا ہے. روایتیں بتاتی ہیں لوگ رونے لگے, گریا کرنے, ختم ہو گئی مجلس, گریا کرنے لگے. لوگوں کو احساس ہو گیا کہ یار یہ ہمیں چیٹ کیا گیا, ہمیں یہ بتایا خاندان رسالت کے خلاف. یا وہ کیا تو وہ تھا, وہ ایک عیسائی جس نے سوال کیا تم نے اپنے نبی کے بیٹی کے بیٹے کو مار دیا, اتنی بات کی تھی, اس کی گردن اڑا دی. تو وہ لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا کہ یار یہ ہمیں چیٹ کیا گیا ہے. یعنی کہ امام کی اسٹریٹجی دیکھیں کس انداز سے یزید کو شکست فاش دی اسی کے دربار کے اندر. اور اس کے بعد امام نے بولنا, جب لوگوں نے کھلبلی مچ گئی, لوگ رونا شروع ہو گئے, یار یہ تو خاندان رسالت ہے, یہ تو بیٹا ہے ڈائریکٹ رسول خدا کا. اور جب لوگ رونے لگے تب امام نے, اب تو پہلے تو مقدمتاً رسول خدا کی بات کی, پھر مولا متقیان کی جو اصل بات کرنی تھی وہ بات کی, اب آگے بڑھتے چلے گا. انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, انا ابن فاطمۃ الزہرا, میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, اور میں اس کا بیٹا ہوں جسے سامنے سے اسے گردن سے ضرب میں لگا کے شہید کیا. اللہ اکبر, میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ضرب میں لگا کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ عوام چیخیں مار کے رو رہی تھی, زجن زجاج, داڑے مار کے رو رہی تھی, دھاڑے مار کے رو رہی تھی. اور پھر اس کے بعد رشید نے وہ کہتا ہے کہ بس اذان دو, جلدی سے اذان دو. اور جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آئی تو امام نے کہا بے شک خدا بڑا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام نے فرمایا میرا ہر جسم کا روح روح گواہی دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں. لا الہ الا. جیسے ہی مؤذن نے کہا محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, امام نے روک دیا, رک جا اے یزید, بتا یہ تیرے جد ہیں جن کا نام اذان میں لیا ہے, یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر تو کہتا ہے تیرے جد ہیں تو تو جھوٹا ہے, تو کافر ہے. اور اگر تو کہتا ہے یہ میرے جد ہیں تو بتا کہ آل اطہار ایسے کیوں کھڑی ہے, بتا ایسے ہمارے ساتھ ظلم کیوں کیا. روایتیں بتاتی ہیں کہ لوگ اپنے مسجد سے باہر جانے لگے, آواز دے کے کہتا ہے نماز کا وقت ہے, نماز پڑھتے جاؤ. تو لوگوں نے کہا کہ ایسی نماز کا کیا فائدہ کہ جس نماز کے سائے میں نماز رسول ذبح کر دیا جائے. اللہ. بس عزیزان گرامی, مولا سجاد کے چند مصائب سن لیجئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ اختتام. جو بات میں نے کہی آسان بات نہیں ہے, ہم لوگوں سے ایسی نمازیں نہیں ہوتی. آپ سوچیں ہتکڑی بیڑی کے اندر نماز پڑھنا اور مستقل نمازیں پڑھنا, اپنی واجبات بھی ادا کرنا, اس کے علاوہ نماز شب کا قضا نہ ہونا, یعنی کہ مستحب نمازیں بھی پڑھتے رہنا, یہ کمال نہیں ہے. کس تکلیف سے گزرا, تکلیف کا وہ عالم ہے, یہ اس تکلیف کو بھی شاید ائمہ ہی برداشت کر سکتا ہے, اسی کا بیٹا برداشت کر سکتا ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے کہا جب علی نماز میں ہو تب اس کے پیر سے تیر نکال, جب علی نماز میں ہو اس کے پیر سے تیر نکال, کیونکہ خدا سے ایسا محدود, یہ کڑیاں بیڑیاں سب کچھ خدا سے زین العابدین کو دور نہیں کر سکتی, خدا سے زین العابدین کو دور نہیں کر سکتی. بس عزیزان گرامی, مجھے امام سجاد کے وہ جملے یاد آتے ہیں. حبیب ابن مظاہر کا بیٹا, حبیب ابن مظاہر کا بیٹا خولی سے کہتا ہے میرے بابا کا سر مجھے دے دے. خولی کہتا ہے میں نہیں دوں گا, تو چلا جا. خولی سے بہت اس نے ضد بحث کی, لڑا, لیکن خولی نے اس کو سر نہیں دیا, چلا گیا. قبیلے والوں کے ساتھ آ کے لڑ کے بابا کا سر لے کے چلا, اور کہتا ہوا گیا جس کے جوان بیٹے زندہ ہوں اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ نہیں چڑھاتے. امام سجاد نے جملہ سن لیا, مولا حسین کے سر کی طرف رخ کر کے کہا بابا سچ کہتا ہے, اس کا جوان بیٹا زندہ اس کے باپ کے سر کو نیزے پہ نہیں چڑھاتے, مگر تیرے سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, بے کجاوا اونٹوں پہ مائیں بہنیں بے پردہ. اللہ اکبر. کس تکلیف سے گزرے ہیں مولا سجاد, کس پریشانی سے گزرے ہیں مولا سجاد. بس عزیزان گرامی, تعجب جیسی تھوڑی امام نے فرمایا تھا جب پوچھا تھا امام سے, مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں گزری؟ شام شام شام. اللہ اکبر. نہیں معلوم کس تکلیف سے گزرے. آپ ذرا سوچیں, جوان بیٹا ہو, اس کے باپ کا لاشا سامنے پڑا, بے گور کفن پڑا, کس تکلیف سے گزرے ہوں گے. جس وقت لے جائے جا رہے ہیں, روایتیں بتاتی ہیں کہ جب ادھر سے گزرے ہیں, باپ کے لاشے کے پاس سے گزرے ہیں,
تو عالم یہ تھا کہ آپ کا پورا جسم سفید پڑ گیا تھا، قریب تھا کہ روح قفس انتری سے پرواز کر جائے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب یہ عالم دیکھا خود کو اونٹ سے گرا دیا، بی بی کو اونٹ سے گرتا دیکھتے ہوئے مولا سجاد بی بی کی طرف دوڑے، وہ بھی اماں کیا ہو گیا؟ بی بی نے گلے لگایا ہوگا، پیار کیا ہوگا، نہیں معلوم بیٹا کیا کر رہا ہے، بیٹا بہت دور جا رہا ہے، کیا ہو گیا بیٹا؟ چلو بہت دور جانا، اللہ اکبر۔ بس عزیزان گرامی آخری بات، اور یہ مجلس اختتام پہ پھر آپ کے سامنے نوئے کے چند اشعار پیش کر دوں گا۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے امام سجاد کے حوالے سے، بڑا کریم مولا۔ ذرا آپ سوچیے جس وقت بنی اسد تدفین کو پہنچے تھے اور لاشیں پہچانے نہیں جا رہے تھے، اعجاز امامت سے میرا مولا سجاد آ گیا اور امام فرماتے ہیں آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کون سا لاشا کس کا ہے۔ بس عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں یہ جس کے سینے پہ برچھی لگی علی اکبر کا لاشا، یہ جو لاش پامال ہو گئی یہ قاسم کا لاشا ہے، یہ عابس ہے یہ جان ہے یہ حبیب ابن مزار ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف نکل گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف نکل گئی، یہ جسے بس گردن سے ضربے لگا لگا کے شہید کیا تھا، یہ میرا مظلوم بابا حسین۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان جب سارے لاشیں دفن کر چکے مولا فرماتے ہیں اور بھی ایک لاش باقی ہے، سب کو لے کے فرات کے کنارے پہنچے، دیکھا شیر بازوؤں کو کٹا کے سو رہا ہے۔ راوی کہتا ہے قبر کھودی گئی، مولا عباس کا لاشا قبر میں اتارا، مولا سجاد قبر میں اترے، مولا خود قبر میں اترے۔ راوی کہتا ہے مولا فرماتے اب سب پیچھے ہٹ جاؤ، سب پیچھے ہٹ گئے، پھر مولا کی آواز آئی اللہ اکبر، سب پیچھے ہٹ گئے۔ راوی کہتا ہے کہ کچھ دیر بعد، یعنی کہ بہت کچھ دیر نہیں بہت دیر ہو گئی، مولا قبر سے باہر نہیں نکلے۔ کہتا ہے مجھے تشویش ہوئی، میں قبر کے قریب گیا، میں نے دیکھا مولا عباس کے سینے پہ سر رکھے، میرا مولا رو رہا ہے شکایت کر رہا ہے، امو جان آپ کے بعد سکینہ کو تماشے مارے، خیموں کو آگ لگا دی گئی امو جان۔ اللہ اکبر۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے، اپنے زمان میں رکھے، دعائے مالک مہربان سے کہ آپ کے گریے کو جو عزاداری آپ نے کی اس کو قبول کریں انشاءاللہ۔ آئیے عزیزان گرامی اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں درخواست گزاروں آپ اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، تمام مراج الزام جس جان فانی سے کوچ کر کے تمام شہداء ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے میرے والدین کو بھی یاد کیجیے گا اور اس گھر کے تمام مرحومین کو یاد کیجیے گا، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، اور ہر اس مومن اور مومنہ کو بھی یاد کر لیں جس کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، اور ساتھ ساتھ خصوصیت کے ساتھ استاد محترم پروفیسر صدیق جعفریہ قاسم سلیمانی سردار کے ساتھ ان کے رفقا جو شہید ہوئے یا جنہوں نے حرم میں جانے دیے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. نزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة في حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والطالبين من الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. گھبرائے گی
مر جائے گی بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب ہٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلے جا یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو پائے گی گھبرائے گی زینب گھر جا کے اسے دیکھے گی آصف ہے ناباز اصغر سے بھی ہے یاد اپنے علی اصغر کہاں آئے گی گھبرائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی آئی تباہی اب اس کا نہ آغاز کبھی پائے گی مر جائے گی زینب پوچھیں گے تو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کا نشارہ کے دکھلائے گی
زینب مر جائے گی زینب. جانے گرامی آنکھ میں آپ کی آنکھ میں آنسو ہیں. معصوم فرماتے ہیں جب دعا مانگو خود کو رونے پہ مجبور کرو. آئیے پھر ہماری اور آپ کی ان آنسوؤں میں کیا دعا ہونی چاہیے. دعا کیجئے کہ منتقم کربلا کو خدا جو ہے وہ جلد از جلد ظہور عنایت فرمائے تاکہ امام کے ظہور کے ساتھ امام کے ساتھ مل کے ہم رکاب ہو کے ہم بھی دشمن حسین سے انتقام لے سکیں. آئیں دعائے سلامتی امام زمان. بسم اللہ الرحمن اللهم كل ولي قال حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الإسلام وفي كل ملك وليا نافذا وقائدا وناصرا والدليل عينا حتى تسكنه أرضك توأ وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متوجہ سے عورت السلام علیکم یا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم علی جدک و ابیک و علی امک و اخیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا مغيث الشيعة والثوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان عربي والعجم يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والضمان الأمان 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 من شرور الضمان. السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام زماننا عظم الله دولة فرجك وسهل الله دولة مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على آخر میں آپ سب خواتین و حضرات کا بہت تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ بہت ہی شارٹ نوٹس کے اوپر آپ سب نے جوائن کیا اور اس مجلس اعضاء میں کو رونق بخشی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. خدا حافظ everybody. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہو گیا. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. خاص تھینک یو فار شجاع. وہ جو چھوٹی سی تقریر ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ بچوں کو یہ سب پتہ ہو.
It was very good job, a very good job. Yes. माशाल्लाह माशाल्लाह. आला अल्लाह चाचा, तुम्हें, तुम्हारे वालिदैन को सबको सलाम बस अलैकुम चाचा, जज़ाए खैर दे, बस जज़ाए खैर दे बेटा. बस दुआओं में याद रखिए आप इंशाल्लाह. हाँ, निशाद भी बहुत दुआएं दे रही है. मेरी मैंने कहा कि खुशनसीबी शक्ल दिखा दो. बस बेटा, बस बहुत शुक्रिया. बहुत याद आते हो, बहुत दूर है. बस इंशाल्लाह दुआ करें, अमेरिका आ जाऊं तो फिर आपके पास आऊंगा जरूर. इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, एनी टाइम. ऑलराइट बेटा, चलो. जी जी अच्छा, दोनों की तरफ से खुदा हाफिज. खुदा हाफिज़. क्या करना है? बाजू तुम्हें कुछ बात करनी है किसी से? पानी पिला दो बेटा मुझे.